میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات جب سویا تو کہتے ہیں نا کہ ظاہری آنکھیں بند کیا ہوئیں کہ دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منور فرمایا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو منور فرمایا، روشن فرمایا، تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تم اپنا منہ میرے منہ کے قریب کرو کہ جس سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو میں اس کو چوم لوں۔ تو وہ سوچنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی منہ مبارک، اور میں کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب اپنا منہ قریب لے کے جاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا تو میں نے رخسار جو ہے وہ ادب سے بڑھ کر جو ہے جب قریب ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گال مبارک پہ بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں جو ہے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ رخسار سے بھی 8 روز تک خوشبو کی لپٹیں آتی رہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کہتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، تو ہم پڑھتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ایسا ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور سوئیں گے تو کبھی مدینے کی زیارت ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوں گے، اچھے مقدس خواب نظر آئیں گے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر لیے حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو اچھا سا پیارا سا، یا کوئی آپ سے خواب اپنا ڈسکس کر رہا ہو، تو ہر کسی سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب اس سے بیان کریں جو اس کا علم رکھتا ہو، جو اس کی تعبیر بتانے کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہو کہ وہ خواب کی تعبیر کا علم بتا سکتا ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بہت بہت مبارک ہو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد کا مہینہ ہمارے درمیان اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے، اور ہم نے اسی حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی بنایا ہے کہ جو آپ دیکھیں گے جگمگ جگمگ لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی، اور اس میں یہ بھی نیت تھی کہ فیضان مدینہ کا چراغاں بھی اسلامی بھائیوں کو دکھایا جائے۔ ٹھیک، ویسے اندر کا چراغاں تو روز مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں، تو باہر کا چراغاں ایک اور ویو سے بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور ترغیب بھی ہے ہم اپنی مساجد کو اپنے گھروں کو خوب سجائیں۔ کیا پتہ کہ اسی سجاوٹ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل دیکھیں تو چراغا، ٹھیک ہے، اپنے گھر کی طرف نظر کریں تو چراغا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسی پیاری بات ہو، اور آپ بھی آپ کے گھر کے مدنی منع مدنی منیا بھی سب مل کر جو ہے جلوس نکالیں۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ، اب حالات آپ کے سامنے ہیں، تو پہلے جو ہے گلیوں میں روڈوں پر جو ہے جلوس وغیرہ نکلتے ہی تھے، اس قسم کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا وہ انداز جلوس نکالنے کا طریقہ، وہ ابھی بھی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہی انداز ہے۔ اب گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر جلوس نکالیں، اب باہر آ گئے جیسے موقع ملے، اور کہتے ہیں کہ ماحول بنتا چلا گیا، تو آپ وہاں پر بھی جیسے 12 ربیع الاول کو بے شمار مقامات پر جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میلاد منعقد ہوں گے، تو اس میں بھی جانے کی نیت کیجئے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے اتوار والے دن انشاءاللہ عز و جل بڑا دن ہے۔ اب ہم آپ لوگ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی ہم سے اپنا کیا خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔
محمد پرویز میاں والی سے. مجھے ایک دفعہ خواب آیا کہ میں اکثر پہاڑی پہ چڑھتا ہوں, مشکل پیش آتی ہے, ڈر لگتا ہے, لیکن چڑھائی چڑھ رہا ہوتا ہوں. چڑھائی کی طرف جا رہا تو مشکل ہوتی ہے, خوف آتا ہے کہ یہ وہاں سے پیچھے چلا جاؤں گا, لیکن پھر ڈرتے ڈرتے چڑھتا ہوں اور تقریباً چڑھ جاتا ہوں. یہ خواب ہے. جی, چڑھائی پہ چڑھنے کی کوشش ہے, چڑھ رہے ہیں, لیکن پھر اینڈ یہ ہوتا ہے, اختتام یہ ہوتا ہے کہ خواب میں چڑھائی کی جانب چڑھ جاتے ہیں. کیا تعبیر بنے گی اس کی اسد بھائی؟ دیکھیے, اگر تو یہ کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں بنے گی, کیونکہ پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ عموماً بلندی پر نشیب و فراز ان کے راستوں میں ہوتے ہیں, تو کبھی چڑھائی پر تو کبھی اترائی پر آتے جاتے رہتے ہیں. تو پھر تو ایک عمومی حالات سے متعلق ان کا یہ خواب قرار دیا جائے گا. البتہ اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی اونچائی نیچائی یا پہاڑی علاقہ نہیں ہے, تو پھر بہرحال یہ ہے کہ اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے ارادوں میں مضبوطی عطا فرمائے گا اور کامیابی کی علامت ہے. اچھا خواب ہے, اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. کسی بھی دینی کام کی نیت کریں, کسی بھی دینی بڑے کام کی نیت کریں, قافلے میں سفر کی نیت کریں یا کوئی بھی ایسا دینی ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ دینی دنیاوی ہر طرح کے معاملات میں آپ کو کامیابی نصیب ہو. چلیں جی, ہم نے آپ کی خواب کی تعبیر جو ہے بتانے کی کوشش کی. یقیناً آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر معلوم ہو چکی ہوگی. اب مزید دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. میرا نام عارف ہے اور مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ گندا پانی ہوتا ہے. یہ ذرا دیکھ کے خواب کی تعبیر بتا دیں. گندے پانی خواب میں نظر آتا ہے. وارث بھائی نے دیکھا ہے خواب میں گندا پانی, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیری اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے. آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے اور خاص طور پر اپنے خیالات کے حوالے سے غور کیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اس طرح کے خیالات میں مگن رہتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہ ہوں, محمود نہ ہوں, پسندیدہ نہ ہوں. اسی طرح کوئی ایسا گناہوں بھرا ماحول تو آپ نے اختیار نہیں کیا ہوا, یا کوئی اس طرح کا معاملہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو فوراً اس سے چھٹکارا پائیں. تو جو آپ نے خواب بیان کیا وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہیں آپ کے معاملات کے اندر کچھ کمزوری کا سلسلہ ہے, تو غور کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی تنبیہ بھی ہوتی ہے, تو غور کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اگر کوتاہی ہوگی تو وہ معلوم ہو جائے گی, اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بھلائی عطا فرمائے گا. تو بھائی اپنی صحبت جو ہے اچھی بنائیے. اگر آپ عطر والے کی دکان کے پاس جا کے عطر نہیں خریدیں, صرف اس کی شاپ کے پاس سے گزر جائیں یا اس کی شاپ پر بیٹھ جائیں تو آپ کو خوشبو آئے گی. اور لوہار جب وہ ویلڈنگ کرے گا, چنگاریاں اڑیں گی, تو یقیناً آپ کے کپڑوں میں بھی جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا, خراب ہو جائیں گے. تو برے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان لوہارا, چنگے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان اتارا. تو اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت برا بنا دے گی. تو اپنی صحبت کو اچھا بنائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. چینل دیکھیے تو صرف مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. جی مزید خواب. محمد افضل عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میں نے خواب میں دیکھا میری کریانے کی دکان ہے کہ کہیں بھی میں کریانے کا سامان لینے جا رہا ہوں, لیکن جب لے کے آتا ہوں تو واپسی پہ مجھے ایک گدھا ریڑھی والا ملتا ہے. وہ جب کہتا ہے یہ بھی آپ کا سامان ہے, تو میں وہ جب قریب پہنچتا ہوں تو وہ اینٹیں ہوتی ہیں آگے. جب وہ اینٹیں اتارتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تمہاری نہیں ہے, ان کو کرایہ بھی دے دیں اینٹوں کا, یہ کسی اور کی ہیں. تو گھر دیکھتا ہوں کہ میری مجھ سے بڑی بھابھی جو ہے وہ بڑی بیمار ہے اور قریب المرگ وہ بستر پہ لیتی ہیں. تو میری اپنی وائف بھی بیمار ہے, تو میری بھابھی جو ہے نا بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں. تو میں کسی گہرائی میں چلا جاتا ہوں, ایسے کسی کوئی میں جیسے گر جاتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تبھی بتا دیجیے, جزاکم اللہ خیر. اچھا, کچھ تفصیل سے انہوں نے خواب جو ہے ڈسکس کیا. کریانی کی دکان ہے, سودا لینے جا رہے ہیں, اینٹیں مل جاتی ہیں, اینٹیں اتارنے لگ جاتے ہیں. پھر ان کی بھابھی بیمار ہیں اور بچوں کی امی کو بھی انہوں نے بیمار دیکھا, اور بھابھی جو ہے زیادہ بیمار ہیں, قریب المرگ ہیں, جو ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں شاید. ان کے خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کچھ پریشانی کا شکار ہیں, اور خیالات جو ہیں یہ ان کے بڑے منتشر سے رہتے ہیں عام زندگی میں. یہ شاید کچھ مطمئن یا جیسے اطمینان بخش بندہ ہوتا ہے, ایسا معاملہ شاید ان کے ساتھ نہیں. کچھ پریشانی خیالات کی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اگر واقعی ایسا ہے آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شاید یہی محسوس ہوگا. تو
آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. جب یعنی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیں، بھلے نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی باوضو رہیے، ہر وقت صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے. اور انشاءاللہ عز و جل جب ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو جو باوضو رہنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کو خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے اور بڑی ایک پرسکون اس کا وقت جو ہے وہ گزرتا ہے. ایک تو یہ آپ کیجئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو پریشان ہونے سے محفوظ رکھیے. اب وہ کیسے ہوں گے اس پر بڑا صحبت کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا. اب آپ نے بتایا کہ کریانے کی شاپ ہے آپ کی، تو جہاں پر آپ کا وقت گزرتا ہے زیادہ سے زیادہ، آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسی طرح جب آپ دکان سے گھر پر واپس آتے ہیں تو آپ کا مشغلہ کیا ہوتا ہے. بعض اوقات چینلز دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹی وی ڈرامے اور مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کا خیالات پر برا اثر پڑتا ہے. تو اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. نمازوں کی پابندی اختیار کریں، مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیں اور اس کے مطابق اپنا جدول بنائیں شب و روز کا. تو انشاءاللہ عز و جل جہاں پر گناہوں سے بچنے کا سلسلہ ہوگا وہیں پر نیکیوں پر استقامت بھی ملے گی اور آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا اور بڑا ہی مطمئن محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے وہاں سے آپ حاصل کیجئے. یوں سمجھیے کہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے، تمام ہی ناظرین کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو، خیالات کو اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات سے بہتر شاید آپ کو کوئی شے نہ ملے گی. اس کے اندر سب کچھ ہے جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائی جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا وہ بھی اور دیگر ناظرین بھی انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو خیالات کی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں گے. ماشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک بات یوں ہے کہ انہوں نے کال ریکارڈ کروائی، جو بھی اس ٹائم میں کال ریکارڈ کروا دیتے ہیں. اب یوں ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر جب وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کی یہ تعبیر ہے تو شاید دل میں یہ بات آتی ہو صحیح بول رہے ہیں یار یہ، ہاں ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے. تو گھر والے بھی اس قسم کا ماحول بناتے ہیں، دیکھو سن لو، دیکھا ادھوری باتیں، ادھورے خیالات آتے ہیں تو اس کی تعبیر آپ نے سن لی. تو اس قسم کا گھر میں ماحول نہ بنائے نا. وہ جو اگر اس کی خواب کی تعبیر جیسے کہ بری ہے، بھائی غور کرو، جیسے آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات پہ غور کرے. اب گھر والے اس کی کلاس نہ لیں، ٹھیک ہے. جس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تنبیہ بتائی گئی ہے کہ یہ عمل کرنا ہے تو وہ اچھے انداز سے وہ مدنی پھول حاصل کر لے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، چاہے وہ خواب کی تعبیر کے ذریعے ہو، چاہے وہ مسئلے مسائل کے ذریعے ہو. دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. مجھے خواب میں مچھلی اور پانی بہت زیادہ دکھتا ہے اکثر. اسلام میں کو خواب میں مچھلی دکھ رہی ہے اور پانی دکھ رہا ہے، کیا بنے گی تعبیر سن رہی؟ اگر ڈیٹیل بیان کرتے تو بہت اچھا تھا، ہم نے پورا اس پر مدنی گلدستہ بھی کیا تھا جی، کہ کس طرح کی مچھلی آپ کو نظر آتی ہے. اگر یہ بیان کرتے تو آپ کو بہت قریب تعبیر بیان کی جاتی. بہرحال مطلقاً مچھلی کا دیکھنا مجموعی اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دنیاوی دینی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمائے گا. اور پانی بھی اگر صاف ستھرا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی کی جاتی ہے. تو ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے تو ان حالات میں اگر کوئی شخص مچھلی کو دیکھے تو وہ بیٹی کی نعمت کی بھی علامت ہوا کرتی ہے. تو جو بھی آپ کا حال ہے اس کے مطابق اس پر غور کر لیجئے گا. بہرحال مچھلی کا خواب میں دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے، مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ خواب میں نظر آ جاتی ہے مچھلی تو مدنی منی کی ولادت ہوگی. ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے بڑی اچھی تعبیر بتایا، پانی کی بھی تعبیر اچھی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں اپنا مزید کیا خواب جو ہے ہمیں بیان کر رہے ہیں. خواب یہ تھی کہ میں پرسوں رات صبح کے ٹائم سویا ہوا تھا. صبح مجھے کوئی 3-4 بجے خواب آئی ہے کہ مجھے پھانسی لگائی رائٹ، اور میرے نیچے سے نا پھٹا کھینچا جا رہا ہے لیکن مجھے کچھ ہو نہیں رہا. لیکن جب مجھے پھانسی لگا دی گئی مجھے لے کر جا رہے ہیں لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی تعبیر مجھے نہیں تھی. اچھا، بڑا ہی ایک صبح کے وقت 3-4 بجے بتا رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے اور پھانسی، ایک بندہ اور نیچے سے شاید تختہ وغیرہ نکالا جاتا ہے اس میں، لیکن ان کو کچھ ہوتا نہیں رہی ہے. جی دیکھیں، بعض اوقات یا تو ایسے خیالات ہوتے ہیں ان دنوں کہ آپ نے خبریں پڑھی ہوں، سنی ہوں، یا اس طرح کی گفتگو دن بھر میں کی ہو تو بعض اوقات اس کا یہ ریفلیکشن ہوتا ہے جو خواب کے اندر نظر آتا ہے.
اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ نہ خبروں میں پڑھتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا گفتگو میں آپ نے حصہ لیا، نہ ہی آپ ایسی کوئی سوچ و بچار میں مصروف تھے، تو پھر اس طرح کی چیز بعض اوقات شیطان جو ہے وہ دکھاتا ہے خواب کے اندر. کیونکہ جیسے جاگتے ہوئے بندے کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو اسی طرح سوتے ہوئے بھی دل میں وہ برے خیالات اور برے خواب دکھانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اپنا عمل دخل کرتا ہے. اس کے پاس ایک طرح سے ایک قدرت ہے، اس کی ایک طاقت ہے اس طرح کہ وہ یوں معاملات کرتا ہے جیسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اب وہی خیالات جو ہے وہ خواب کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو کر بندے کو نظر آتے ہیں، اور اس سے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو پریشان کرے. وہ گناہ کرواتا ہے، گناہ نہیں کروا پاتا تو نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ بھی نہیں کر پاتا تو وہ خامخواہ پریشان ضرور کرتا ہے. طرح طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں. تو یہ شیطان کی جانب سے ہوگا، اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے آپ دعا بھی کیجئے اور کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو قلبی طور پر اطمینان بھی نصیب ہوگا. بہرحال خواب کی وجہ سے آپ کو کوئی اس طرح کی ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے، مطمئن رہیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. چلیں جی، آپ نے ان کی تعبیر بتا دی، ورنہ واقعی میں اگر یہ خواب آ جائے کسی کو، پھانسی گھر میں ہے، پھانسی گلے، پھانسی کا بندہ گلے کے اندر ہے، تو واقعی میں اس کی تو، لیکن یہی وقت ہے ٹھیک ہے نا مدنی انقلاب کا. نمازوں میں سستی دی تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو دیکھ بھی لیا نا کہ یوں آپ اس کی تعبیر یوں بنا لیں اپنے طور پہ نا کہ اب اگر ان قریب آج نہیں تو کل جانا ہی ہے نا. تو اب یہ کہ معاملہ ہو جاتا ہے، ایک مہلت مل گئی تو نماز میں سستی تھی، نمازوں کی طرف آئیے. برے الفاظ منہ سے نکالتے تھے، گالی گلوچ کی اس قسم کی عادت ہے، یہ سب کے لیے مدنی پھول ہیں ٹھیک ہے. تو وہ اس سے توبہ کرے. اور یہ مہینہ بڑا ہی پیارا ہے، ولادت کے صدقے میں جو چاہیں گے انشاءاللہ مانگ لیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، اس کے صدقے میں گناہوں سے خلاصی کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ابھی کی ابھی نظر آ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. جی دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب ہم سے ڈسکس کر رہے ہیں. میرا نام غلام شبیر ہے جی، میں ضلع شیخو پور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ خواب آیا تھا، میرے والد صاحب مجھے نظر آئے تھے جو کہ فوت ہو چکے ہیں. تو وہ بڑی اچھی حالت میں نظر آئے تھے، سفید کپڑوں میں اور زری والی چپل پہنی ہوئی تھی، اور مجھے وہ نہ جانے ایسے گلے لگ کے ملے تھے اور بڑا عجیب سی کیفیت تھی. کوئی جگہ کوئی ایسی تھی کہ مطلب میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. اچھا جی، غلام شبیر بھائی نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہے، چپل شاید زری والی چپل پہنی ہوئی ہے. تو یہ کہ ان کو دیکھا ہے نا پورا اپنے والد صاحب کو دیکھا، خوش ہیں ان سے. کیا بنے گی تعبیر؟ ہاں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو خواب میں چونکہ خیالات جو ہے وہ بندے کے قابو میں نہیں ہوتے، تو خواب کا بعض اوقات بعض حصہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ سمجھے کہ وہ دھندلا ہو جاتا ہے، واضح نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ تو ایک عمومی خواب کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو والد صاحب کے حوالے سے بتایا تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ہے، مبارک ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. لیکن اس سے مزید ایک کوشش یہ کرنی ہے آپ کو کہ اپنے والد صاحب کے لیے مزید ایصال ثواب کریں. اگر نہیں کرتے تھے تو کریں، اگر آلریڈی آپ کرتے تھے تو اس میں مزید کوشش کریں. اب کیا ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ ایصال ثواب کسی بھی نیک عمل کا ہو سکتا ہے جو بھی آپ کرتے ہیں. لیکن میلاد کا مہینہ ہے، کیا خوب ہو کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمیں بہت سارے اعمال کا موقع ملتا ہے، مجموعہ ہے بہت ساری نیکیوں کا، اور وہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنا. آپ قافلے میں سفر اختیار کریں گے، مال خرچ کریں گے، گھر سے دور جائیں گے، کام کاج کو آپ چھوڑ کر جائیں گے، وقت کی قربانی اس کے اندر آ گئی. بال بچوں سے دور رہیں گے، اپنے گھر کی قربانی دی. آپ نمازیں پڑھیں گے، نماز کا عمل آ گیا. تہجد پڑھیں گے، اشراق چاچ پڑھیں گے. یعنی مدنی قافلے میں سفر کرنا گویا کہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے. چند دنوں کے اندر آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں، علم دین حاصل کریں گے. تو کیا خوب ہو ماشاءاللہ ایک اچھا خواب آپ نے دیکھا. یقیناً آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ میرے والد صاحب انشاءاللہ خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں. تو بڑی ایک تسلی ہوتی ہے اپنے کسی قریبی کو، اور بالخصوص والدین میں سے کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں. تو کیا یہ خوب ہو کہ آپ نیت فرما لیں کہ اسی مہینے میں انشاءاللہ سرکار کے صدقے ہی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، تو سرکار کے ایصال ثواب کی نیت سے ہی صحیح قافلے میں سفر کر لیں. انشاءاللہ اس کا ثواب آپ والد صاحب کو بھی ایصال کریں. انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کے لیے بھی مزید خیر کا اور برکت کا باعث ہوگا. اللہ عز و جل ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اچھا، ادھر ایک مدنی پھول میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، والد صاحب کا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ان سے بالکل قریبی ہم ہیں،
ہم ان کو زیادہ اصالِ ثواب کریں گے نا، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسی وقت گزرتا رہتا ہے انسان کے دوسرے معاملات بڑھتے رہتے ہیں، وہ بھولتا رہتا ہے. بس اوقات تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ قبر تک بھول جاتے ہیں، حاضر ہی نہیں ہوتے. اور پھر جب جاتے ہیں، کبھی چلے گئے کسی کے انتقال میں، تو چلو ابو کی امی قبر پہ بھی حاضری دے دیں، قبر تک بھول جاتے ہیں. تو بد نصیبی نہیں ہے. اور پھر 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد والد صاحب خواب میں آ جائیں اور اس کی تعبیر یہ بتائی جائے کہ آپ جو ہے ان کو اصالِ ثواب کیجئے، اور پھر بھی نہ کریں. کتنے ایسے سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہاں میں یہاں پر اپنے ابو کے ساتھ آیا تھا، یہاں پر امی کے ساتھ آیا. کتنی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. آپ سائیکل کی دکان پہ کھڑے ہوئے، اب ذہن میں آ گیا کہ یہاں سے میرے ابو نے مجھے سائیکل دلائی تھی. آپ اب بڑے ہو گئے، آپ خود اپنے بچوں کو سائیکل یا دیگر چیزیں دلا رہے ہیں، لیکن یادیں وابستہ کیسی ہیں؟ تو اس وقت درود پاک پڑھ لیں، فاتحہ خوانی کر لیں، والد صاحب کو اصالِ ثواب کر لیں. اور اب جو بھی آپ کے عزیز و اقربا کا انتقال ہوگا ان کو اصالِ ثواب کریں. وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. فوت شدہ کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے. 2 چیزیں ہیں اس میں، کہ ایک تو اس پر اگر کسی کا حق آتا تھا تو وہ ادا کر دیا جائے. مثال مقروض تھے تو وہ قرضہ ادا کر دیا جائے، نمازوں میں کچھ کمی تھی تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے، یا کسی کے ساتھ رنجش ہو گئی تھی تو اس کو جا کر ترغیب دے دی جائے کہ آپ معاف کر دو، کوئی ظلم کا معاملہ ہو گیا تھا، حق تلفی ہو گئی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ حقوق العباد کے معاملات میں ہم فوت شدہ کی یوں مدد کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم انہیں کثرت سے ایصال ثواب کریں. ظاہر فوت شدہ وہ اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ یہ خیر. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو آپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں نظر آ گیا مرحومین وغیرہ، ایصال ثواب چلتا رہے، ایصال ثواب ہوتا رہے. اگر ہم کرنے والے ہوں گے تو یہ سمجھ لیں ہم جیسے اپنے ابو کی فاتحہ دلا رہے ہیں، والدہ کی فاتحہ دلا رہے ہیں، کسی بزرگ کی فاتحہ دلا رہے ہیں، تو جیسا ہم نے ماحول بنا کے گئے نا، ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں بھی ایسے ہی اسی انداز سے ایصال ثواب کیا جا رہا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایصال ثواب کیجئے، ان کو صرف اور صرف ایصال ثواب کی ضرورت ہے. مزید ہمارے اسلام میں ہم سے کیا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. محمد صفت انوس اتاری شیخوپورہ. میں نے پاپا جان کو خواب میں دیکھا متعدد بار. پاپا نے کہا کہ بیماروں کو دودھ پر 3 کلمہ پڑھ کے دو. امیر سنت کی خواب میں زیارت یہ باپا جانی کی، اور شاید دودھ پر جو ہے نا، یہی سمجھ میں آ رہا ہے، شاید دودھ پر جو ہے 3 کلمہ پڑھ کے بیماروں کو پلاؤ. جی دودھ پہ، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ امیر سنت کی کیا بات ہے. جاگتے ہوئے بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خواب میں تشریف لا کر بھی نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے ہیں. تو آپ کو عیادت کا حکم فرمایا ہے تو مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے. مریض کی عیادت کرنا یہ مدنی انعامات میں سے ایک بڑا ہی پیارا مدنی انعام ہے، تو اس پر آپ کوشش کیجئے. امیر سنت نے آپ کو نیکی کی دعوت دی ہے، اب اس پر عمل کیجئے. ماحول سے وابستہ رہیے. اگر پہلے سے آپ ماحول سے وابستہ ہیں تو اگر کوئی مدنی کاموں میں کہیں پر سستی کا شکار تھے تو پیر صاحب کی زیارت کی آپ نے ماشاءاللہ، تو اس میں مزید جو ہے وہ کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی خواہ میں زیارت کرنا دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ بزرگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس پر عمل کرنا اس بزرگ کی مزید برکتیں ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو آپ کی تو ماشاءاللہ خواہ میں زیارت کی آپ نے امیر سنت کی، اب کچھ عملی طور پر بھی کوشش کیجیے. جی اب جب زیارت ہو گئی، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا جب کسی بزرگ کی زیارت ہو جائے یا پیر صاحب کی زیارت ہو گئی، باپا جانی خواب میں تشریف لے آئے ہوئے، کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیے، تو وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ جی یار آج تو کمال ہو گیا، آج مکے کی زیارت کی، مدینے کی زیارت کری، کیسا دن اچھا گزرتا ہے. اور اس کے تو ایسے واقعات ہیں باپو کہ شاید ہی کوئی مرید ہو یا بڑے یعنی چنیدہ ہوں گے کہ جن کو شاید خواب میں زیارت نہ ہوئی ہو، ورنہ تو ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کی کہاں نہیں ہوتی. کسی سے بھی مل لیں جو بھی امیر علیہ سنت سے وابستہ ہے، مرید ہے یا طالب ہے یا محب ہے، تو بڑے مواقع پر وہ اپنے واقعات سناتے ہیں. امیر سنت تشریف لائے تھے، کرم فرمایا، پہلے خواب میں ملاقات کی تھی، تسلی دی. یہی تو تھے امیر سنت خواب میں زیارت بڑی یعنی اس کی بڑی بہاریں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو خوش کرنے کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی بہت اچھا خواب ہے، بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے ہم بھی باپا جانی سے ملاقات بھی کریں اور خوابوں میں ملاقات چلتی رہے. تو مدینہ مدینہ ہے، آپ کے بھی خواب میں آئے، ہمارے خوابوں میں بھی باپا جانی اپنے جلوے جو ہے لٹاتے رہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام بھائی جو اپنا کیا خواب بیان کرنے جا رہے ہیں. میں ذکاء اللہ بات کر رہا ہوں ملتان سے. میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 پہاڑیاں ان کے درمیان رستہ ہے اور دونوں پہاڑیوں پہ مطلب لوگ ہی لوگ تھے. تو ان پہاڑیوں کے درمیان میں 3-4 شخص اور ایک بزرگ جا رہے تھے. تو وہ لوگوں کو منہ مبارک
यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो है उनकी ज़ियारत करवा रहे थे। तो मैं भी उन बुजुर्ग के पीछे भाग रहा था, तो अचानक से उन्होंने मुझे देखा पीछे दौड़ते हुए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आओ तुम्हें भी मैं तुम्हें दिखा दूं, गुस्से से कहा ना। तो मैंने मोहर मुबारक ज़ियारत की। फिर उन्होंने कहा कि आपने ये देख लिया? मैंने कहा जी मैंने ज़ियारत कर ली। तो उन्होंने फिर मेरे जेब में डाल के तो मुझे थपकी दी और कहा कि आप चले जाओ। वहीं मेरी आंख खुल गई। जी, वहीं आपकी आंख खुल गई। पहाड़ियों के पास दो पहाड़ियां हैं, बीच में कुछ लोग हैं और एक बुजुर्ग जो है तशरीफ़ ले जा रहे हैं और उनके पास वो मुबारक हैं, इनको भी अता फरमाए। और फिर वहीं इनकी आंख खुल गई। जी, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, ख्वाब तो बड़ा ही मुबारक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत करना बड़ा ही मुबारक है। लेकिन जो बुज़ुर्गों ने इनकी तरफ कुछ गुस्से से देखा, गालिबन इन्होंने ये भी उसमें बयान किया था, तो हो सकता है कहीं सुन्नत पर अमल में आपकी कोताही हो। गौर कर लीजिए, सुन्नतें तो हज़ारों हैं। ज़िंदगी भर के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों काम जो सरअंजाम दिए, जो हमारे लिए सुन्नत हैं। अब उनमें से कितनों पर आपका अमल है, कितनों पर अमल नहीं है। तो कोशिश करें, गौर करें कि मैं जो भी काम करता हूँ दिन रात के अंदर, उसमें से कितनी मेरी कोशिश होती है कि मेरा अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। अब गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो मज़ीद सुन्नतों पर अमल की कोशिश कीजिए। ख्वाब आपका मुबारक है, अच्छा है, लेकिन बुज़ुर्गों ने एक तंबीह भी आपको फरमाई है, उसकी तरफ भी ज़रा नज़र फरमा लें, इंशाअल्लाह आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने जो है मदनी फूल भी दिए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको दिखाने जा रहे हैं मदनी गुलदस्ता, जो कि बड़े ही प्यारा अंदाज से जो है तैयार किया गया है। और गुफ्तगू आप सुने कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखने की ताबीर, आदम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखें। अब हम बता देंगे तो गुलदस्ते में आप क्या देखेंगे। तो बहरहाल मदनी गुलदस्ता देखें और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। आइए बढ़ते हैं मदनी गुलदस्ते की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नादरीन, माह रबीउल शरीफ तो क्या आता है, हर तरफ मौसम बहार आ जाती है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, गोया हर हकीकी मुसलमान दिल की जबान से बोल उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, आकाए अत्तार की आमद, मरहबा, मरहबा, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज हम सिलसिले में मदनी गुलदस्ता मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखने से मुतालिक इंशाअल्लाह ज़रूर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, हम ये मालूम करना चाहेंगे, अगर ख्वाब में देखते हैं अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना वालेसलाम की ख्वाब में हो जाती है ज़ियारत, तो इसकी ताबीर क्या होगी? माशाअल्लाह, हर नबी को ख्वाब में देखना बड़ा ही मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत मिलने की दलील होती है और दुनिया की आखिरत की बेशुमार भलाइयों का बाइस होता है। लेकिन हर नबी की चूँकि खुसूसियात अलग भी बयान की जाती है, इनके मोजिज़ात जुदा हैं, मरातिब में फ़र्क है, उस एतबार से भी ख्वाबों की ताबीर में भी फ़र्क हुआ करता है। तो सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना इल्म की दलील है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, इस आयत करीमा में इल्म सिखाने के हवाले से इरशाद फरमाया। और एक और इसकी ताबीर ये है कि हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जो शख्स ख्वाब में देखे, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसे कोई मनसब और ओहदा नसीब होगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खिलाफत से नवाजा था। सुभान अल्लाह। ख्वाब में कभी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से हम मुस्तफ़ीद हों, आमीन। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम की, तो इसकी ताबीर क्या होगी? हाँ, इसकी ताबीर ये बयान की गई है कि ऐसा शख्स अपने रिश्तेदारों की तरफ से कुछ आजमाइशों का शिकार होगा, लेकिन बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसे छुटकारा मिलेगा और उसको इज्जत और अल्लाह तबारक व तआला मजीद आबरू से नवाजेगा। ये क्यों? यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम की जो सीरत मुबारक है, वाक़यात हैं जो आपके साथ दरपेश हुए,
تو उसकी रोशनी में उलमा ने ये बात बयान अच्छा कि हज़रत यूसुफ अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये मिलता है कि पहले जो है आपको तकालीफ का सामना हुआ, फिर आप जो है बादशाह भी बने, और आप तो शुरू से ही बादशाह हैं कि अल्लाह ताला के नबी जो हैं। अच्छा, हम ये बात मालूम करना चाहते हैं, अगर ख्वाब में हो जाती है हज़रत मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, तो इसकी ताबीर क्या होगी? जी माशाल्लाह, इसकी भी बड़ी ही प्यारी ताबीर है। मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना इस बात की अलामत है कि वो शख्स किसी जाबिर, किसी जालिम के साथ मुकाबला करेगा और बिल आखिर कामयाबी मिलेगी, या उस इलाके में अगर कोई जालिम शख्स है, ओहदे पर है, मनसब पर है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे लोगों को नजात अता फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की बात हुई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हुई, हज़रत ईसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की अगर ख्वाब में ज़ियारत हो जाए तो इसकी ताबीर क्या हो? ईसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की ख्वाब में अगर ज़ियारत नसीब हो तो इसकी अलामत ये है कि वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बुलंद हिम्मती उसको मिलेगी। और एक और इसकी बड़ी प्यारी ताबीर है कि उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से बेरगबती, ज़ुहुद और तक़वा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, इसकी ताबीर भी बड़ी प्यारी है कि अगर हमें ज़ियारत हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की तो समझ लें वारे ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा हो जाए कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, और साथ साथ प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा जिनका हम जश्न मना रहे हैं उनकी ज़ियारत हो जाए। वो कहते ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए तो इसकी ताबीर भी इरशाद फरमाएं। सुभान अल्लाह, जितने औसाफ और कमालात तमाम अंबिया किराम को मिले वो सब के सब, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। तो इसकी बड़ी ही तवील एक फहरिस्त है। अमन की अलामत है, इल्म की अलामत है, अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में कुशादगी अता फरमाएगा, अगर बीमार है तो उसको शिफा मिलेगी, कर्जदार देखता है तो उसको कर्जे से नजात मिलेगी, इसी तरह दीन में तरक्की मिलेगी। बहुत सारी इसकी ताबीरात हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को समझिए कि यूं है कि अगर देखने वाला किसी भी दुख में, तकलीफ में मुब्तला है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे छुटकारा अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंदी दरजात अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आपने चंद बातें बताई कि अच्छा है अगर हो जाती है प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत, और किस्मत का सितारा जो है चमक उठता है, और हकीकी ईद तो यही है ना कि वो तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। मजीद इसकी कोई बात बताएं कि इसकी मजीद क्या खुसूसियात हैं अगर ज़ियारत हो जाती है? एक बड़ी ही प्यारी जो बरकत है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि जिसने सरकार की ज़ियारत की तो उसने सरकार ही की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, बाद में भी ये मफ़हूम बयान है। शैतान जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में आ सकता है, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, भाई की शक्ल में, दोस्त की शक्ल में, आम इंसान की शक्ल में ख्वाब में आ सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत अता फरमाई है कि शैतान ख्वाब में भी आपकी शक्ल में नहीं आ सकता। और दूसरा ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना, अगर आप सरकार मुस्करा रहे हैं, खुशी का इज़हार फरमा रहे हैं, उसकी बड़ी ही प्यारी ताबीरें बयान की गई हैं। चूँकि हम मदनी गुलदस्ते में सिर्फ चंद और मखसूस ताबीरें बयान करते हैं, लिहाजा हमने चंद बातें इस हवाले से अर्ज की। ये सब सुनकर दिल में ख्वाहिश भी पैदा होती है कि काश मुझे भी आका की ज़ियारत नसीब हो। तो बाद औक़ात कॉल्स भी आती हैं कि ऐसा कोई वजीफ़ा बता दिया जाए कि हम सरकार की ज़ियारत कर सकें। तो इसमें दो मदनी फूल अर्ज करूँगा कि एक बात तो ये है कि खुद को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में बंदा घुमाए रखे, कि जो सरकार की याद में रहेगा, सरकार से मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उसे सरकार की ज़ियारत भी नसीब होगी। और अगर वजीफ़ा कुछ करना चाहते हैं तो उलमा फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत से दुरूद पाक की कसरत करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो कसरत दुरूद करने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसे भी प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़ा ही प्यारा महीना है, बड़े ही प्यारे दिन चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपना घर नहीं सजाया तो वही सजा लें, अगर अपनी गाड़ी नहीं सजाई तो गाड़ी को सजा लें कि तमाम हो गई मिलाद अंबिया की खुशी, हमेशा अब तेरी बारी है 12वीं तारीख। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अब आप लोगों के ख्वाबों की जानिब। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आपने मदनी गुलदस्ता जो है मुलाहिदा फरमाया अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में देखने से मुतालिक। अच्छा, ये बात मालूम करना चाहेंगे सद भाई, जैसे कि ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है,
اب پتہ کیسے چلے کہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہم نے تو پہلے زیارت نہیں کی، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن خواب میں زیارت ہو گئی، اب پتہ کیسے چلے گا؟ جی، اس میں دو علامات بیان کی گئی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ خواب میں جو بزرگ ہستی زیارت کروا رہی ہیں وہی خود بیان کر دیں کہ میں تمہارا آقا ہوں. سبحان اللہ. سرکار خود ارشاد فرما دیں، اپنا تعارف خود بیان فرما دیں تو واضح ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، یعنی خواب دیکھنے والے کے تصور میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں جن کی زیارت کر رہا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو ان دو علامات کو علماء نے بیان فرمایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب میں جو ہے وہ میں نے اپنے آقا کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، جشن ولادت کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب جو ہے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفید بول رہا ہوں ساہیوال سے. خواب میں بارش ہوتے دیکھنا، پھر بارش میں بھیگنا، اور اس کے بعد جو ہے نا ڈھیر سارا پانی دیکھنا. اس کی تعبیر ذرا بتا دیں، مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی رات کو پانی خواب میں دیکھا جاتا، بارش ہوتی ہوئی یا پھر سیلاب آتا ہو، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا جی، بارش کے ہی متعلق کہ بارش دیکھا ہے، پانی دیکھنا، بارش کا پانی، اور اپنے آپ کو بارش میں نہاتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں دیکھیے، نہانا دو طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ نارمل نہانا جس کو بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، یعنی اچھے انداز پر نہاتا ہے، خوشی کے ساتھ نہاتا ہے، اور اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے. اور اگر بارش کے پانی میں ڈوب گیا ہے، غوطے کھا رہا ہے، یعنی وہ دوسری طرف کو ہے، تو اس کی تعبیر بہتر نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے مطلقاً بیان کے ان کے بیان سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بارش میں جیسے عمومی طور پر انسان نہاتا ہے، پانی اپنے جسم پر لیتا ہے، تو اس کی تعبیر بڑی ہی پیاری ہے. بارش کے پانی کو مبارک پانی یہ قرار دیا گیا ہے، تو بڑا ہی اس کی تعبیر بھی بڑی مبارک ہوتی ہے. اگر ان دیکھنے والوں کا تعلق کسی علمی شعبے سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اضافہ عطا فرمائے گا. اور اگر جو ہے مالی طور پر پریشانی کا شکار ہیں، رزق میں تنگی ہے، یا کسی علاقے میں قحط سالی ہے، جس علاقے کے اندر خواب دیکھنے والے نے بارش کو دیکھا، اس خاص علاقے میں اگر قحط سالی ہے، رزق میں تنگی ہے، لوگ پریشان ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، تو یہ بڑی اچھی خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے میں اور خاص اس شخص کو رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. چلیں جی، بارش کا پانی بارش میں نہاتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی. آپ کو پتہ چلی. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب جو ہے سلسلے میں شامل کروا رہے ہیں. جناب، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرا بچہ ہے، اس کا جو ہے گلا ہے وہ تقریباً 8 مہینے کا بچہ ہے میرا، اس کا گلا پتھر کا ہو گیا ہے، سخت ہو گیا، یعنی کہ گوشت کے گچھے بن گئے، اور سر بھی اس کا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، اور میرا بچہ ویسے بیمار ہے، تو اس کی تعبیر عرض کر دیجیے. ان کا مدنی منا ویسے ہی بیمار ہے، لیکن خواب میں دیکھا ہے کہ گلا جو ہے سخت ہو گیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو نظر بد ہے. اچھا. تو بچوں کے ویسے نظر لگ جاتی ہے. اور خواب میں جو آپ نے چیز بیان کی اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ ایک تو نظر بد اتارنے کا جو طریقہ ہے، اگر آپ مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے، تو آپ فزیکلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تعویذ حاصل کر سکتے ہیں، وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ مدنی پنجسورہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے وہ کتاب حاصل کیجئے. اس میں نظر بد سے بچنے اور نظر بد اتارنے کا، نظر لگ جائے تو اس کو اتارنے کا کیا وظیفہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ اس میں آپ کو مل جائے گا. وہ عمل کر لیجئے، تعویذ بھی حاصل کر لیجئے. اور یہاں پر ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کچھ جو ہے وہ راہ خدا عز و جل میں اس نیت سے خرچ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو نظر بد سے اور دیگر تکالیف سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، عافیت ہوگی،
مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. اگر آپ باب المدینہ میں ہیں تو آپ فیضان مدینہ میں حاضری کی نیت کر لیجئے. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آخر میں دعا بھی کرائی جاتی ہے اور بڑے کثیر عاشقان رسول یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. تو جب مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے، جتنے زیادہ مسلمان جمع ہوں وہاں پر دعا کی قبولیت جو ہے وہ بڑی جلد ہوا کرتی ہے. ورنہ آپ کہیں بھی ہیں دنیا میں، الحمدللہ 12ویں کے اجتماعات کا سلسلہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے. آپ اس میں شرکت کی نیت کر لیجئے اور وہاں پر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بیماریوں سے حفاظت ہوگی. اور میں ایک آپ کو مدنی مشورہ بھی دینا چاہوں گا. جسے یہ مدنی منصورہ، یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب مدنی منصورہ دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. یہ کہ ایسی کتاب ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی، آپ اس کو جب کھولیں گے نا، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ ضرور پڑھتے ہی رہ جائیں گے. اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو رکھیں. یہ کہ مسئلے مسائل جیسے نظر کی بات ہے، نظر رکھ گئی تو کیا کریں بھائی، وہ کتاب کھول کے دیکھ لیں. اسی طرح یہ ہے کہ ڈرونے خواب آ رہے ہیں، کیا کریں، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے، تو اس کے اندر حل موجود ہے. جیسے سورہ یاسین، سورہ رحمان، دیگر صورتیں بھی آپ کو ملیں گی ترجمے کے ساتھ. تو اس مدنی منصورے کو لازمی حاصل کیجئے. جب گھر میں ایک چیز رہے گی نا، آپ کی بار بار نظر جائے گی تو آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے. آپ موبائل میں کوئی چیز آپ نے رکھی بھی ہے، اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. تو اچھی اچھی پیاری پیاری چیزیں اپنے ارد و گرد رکھیں، جب وہی ہاتھ میں آئیں گی تو وہی پڑھنی ہے. اور بس اوقات یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایسی محبت فرماتے ہیں، ایسی محبت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے جو ایسی کتابیں جو ہماری لینگویج میں نہیں ہے، ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن امیر السلام فرماتے ہیں میں نے لے کے رکھ لی ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوا، آنے والی میری نسلیں پڑھیں گی ان کو. تو گھر میں چیزیں رکھیں، تو جب چیز ہوگی تو استعمال بھی ہو جائے گی. تو اب چیز ہی نہیں ہے تو استعمال کہاں سے ہوگا. ماشاءاللہ مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، تو مختلف زبانوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی. اور اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ اس کی تو ایسی برکتیں ہیں کہ بس آ کر دیکھیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں شہد، ٹھیک ہے، آپ نے شہد کھایا نہیں ہے تو پھر جس نے شہد ہی نہیں کھایا اس کو کیا پتا کہ شہد کیا ہے. اب وہ آ کے پاس بیٹھ جائیں، بولے کہ کیا کھا رہے ہیں، ہم نے کہا شہد کھا رہے ہیں. تو بولے شہد کیسا ہوتا ہے، ہم نے کہا بھائی یہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھا. تو بولا یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے، تو میں اس کا ایک بڑا اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اب کس طرح بتاؤں شہد کیسا ہوتا ہے. تو میں بھائی میں بتا نہیں پا رہا ہوں، آپ ایسا کیجئے تھوڑا سا شہد آپ بھی کھا لیجئے، آپ تناول کر لیجئے. جب آپ نے شہد کھایا تو آپ کو بتایا اچھا ایسا ہوتا ہے شہد. تو اجتماع ہونے والا ہے انشاءاللہ پوری رات مرحبا یا مصطفیٰ امیر حسن کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، بیانات ہوں گے، نگران شورا کے مدنی پھول ہوں گے، اور نعتیں ایسی نعتیں ہوں گی کہ آپ کو زندگی بھر یاد رہیں گی. اگر آپ فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں تو لازمی آئیے اور یہاں کے مدنی مذاکرے میں، یہاں کے اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت فرمائیے. کئی اسلامی بھائیوں کی بگڑیاں بن جائیں گی. وہ وقت آتا ہے نا صبح بہارا کا سارا سال اس کا تو انتظار کیا جاتا ہے، خاص اس گھڑی کا. اور دیکھیے گھر میں رہ کر بھی بعض اوقات ذہن بنتا ہے کہ یار ہم گھر پر مدنی چینل میں شرکت کر لیں گے، وہ اپنی جگہ پر اس کی برکتیں، لیکن اس خاص رات میں تو آپ کو خاص جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر عاشقان رسول بکثرت موجود ہوں. اور وہی بات ہے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا لطف بھرا وہ لمحہ ہوتا ہے اور کتنا ایک کیف و سرور کا وہ ماحول ہوتا ہے کہ جب صبح بہارا کے وقت ہم اس عین گھڑی کے وقت سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، گزارشات پیش کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام ہو رہا ہوتا ہے. تو بڑا ہی پیارا اور سہانا منظر ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ شہد چکھیں گے تو مزہ آئے گا. اور پھر یہ نا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے، اب گھر میں بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، تکیے سے ٹیک لگایا ہوا یا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، کام کاج کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اب کس انداز سے آپ کو پتہ ہے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. اب لیکن یہاں پر آئیں گے نا، جیسے وہ وقت آیا صبح بہارا کا استقبال کیا جائے گا، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے کیفیت. اب دیکھیں گے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسلامی بھائی جو رو رہے ہیں، رو کر جو ہے مرادیں مانگ رہے ہیں، اور جھولیاں انشاءاللہ ضرور بھری جائیں گی. تو پھر ماحول ایسا بن جاتا ہے نا، اپنی بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن گھر پر شاید وہ کیفیت نہیں بن پائے گی جو یہاں پر آنے سے بنے گی. تو ضرور آئیے، ہم آپ کو خصوصیت کے ساتھ کل کے اجتماع میلاد کی دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت کو قبول فرمائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل مدینہ ہوگا. مزید دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب ہم سے بیان کر رہے ہیں. ویسے انسان اگر اپنے اوپر جن کو محسوس کرے کہ جن انسان کے اندر آ گیا ہے، تو اس بارے میں کیا کوئی تعبیر ہے خواب کی؟ محسوس کرنا ہے تو کچھ اچھا ہی محسوس کر لیں، لیکن کوئی محسوس کر لیتا ہے بھائی جن آ گیا اس کے اوپر خواب میں، تو پھر کیا ہوگی اس کی خوابی؟ دیکھیں اگر واقعی
ان کو جاگتے ہوئے بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی ہے تو پھر تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں، الحمدللہ وہاں پر اس کا علاج بھی موجود ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کو ذہن پر حاوی نہ کریں، یہ بھی شیطان کی جانب سے بعض اوقات پریشان کرنے کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو ذہن پر حاوی نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. اگر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، خواب میں میں نے دیکھا تھا کہ میرے اوپر جن کا جو وہ اثر ہے، اب جاگتے ہوئے بہت زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر کر دیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ نفسیاتی طور پر آپ کو کچھ واقعی محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو اگر فقط خواب آپ نے ایک آدھ دفعہ دیکھ لیا تو اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل شیطان بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا. اچھا، SMS کے ذریعے کچھ ہمیں ٹیکس موصول ہوئے، ہمارے سامنے معلوم کریں خواب میں کسی مردے کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں مردے کی کیفیت سے مختلف ہوگا، کیفیت اگر بیان کی جائے تو پھر اس کے مطابق عرض کیا جا سکے گا. مردہ دیکھا ہے، کیفیت بھی بتا دیتے تو آپ کا خواب جو ہے اسی تعبیر بتا سکتے تھے. اچھا، خواب میں دیکھا ہے ہمارے اسلام میں نے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا ہے اور صرف ہمارا گھر جو ہے محفوظ ہے، باقی جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ بہہ گئے. اگر تو واقعی سیلاب کے علاقے سے ان کا تعلق ہے تب تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہوگا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں کہیں سیلاب آیا نہیں یا ظاہری طور پر سیلاب کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں، تو یہ مصیبت سے محفوظ رہنے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی عافیت ان کو انشاءاللہ عطا ہوگی. اچھا خواب ہے. اچھا جی، مزید ہمارے اسلام بھائی کیا کالز کے ذریعے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، سنائیے کال. نام امیر علی ہے، ڈسٹرکٹ دادو میں رہتا ہوں، اور مجھے رات کو خواب آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری خالہ میرے ہی روم میں میرے قرآن شریف جہاں میں نے رکھا ہوا ہے وہاں اس کے اوپر 2 قرآن شریف مزید رکھ کے رات کے ٹائم میں چلی جاتی ہے. تو میں اپنی وائف سے پوچھتا ہوں کہ کون تھا، انہوں نے کہا کہ یہ خالہ تھی. میں نے پوچھا کیوں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ 2 قرآن شریف یہاں پہ رکھ کے چلی گئی ہے. یہ میرے خواب کی. اچھا دیکھیں ہے خواب نہ اس قسم کا، لیکن اب وہ تعبیر کیا نکلے گی اس کی. ایک یہ جستجو ہے کہ بھائی خالہ آئی ہیں کمرے کے اندر، انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر 2 قرآن پاک مزید رکھ دی ہے. اب یہ ہے کہ وہ تعبیر کیا ہوگی اس کی، پتہ نہیں کیا تعبیر ہو، بتائیے بھائی. جو خواب انہوں نے بیان کیا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. یہ اتنے اس نے جی کال کی کہ بھائی اس نے یوں دیکھا، پوچھا بھی خواب میں کون آیا تھا، کس نے کیا رکھا، اور آپ نے یوں کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے بھائی کوئی تعبیر. ہاں، تو بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں. دیکھیے خواب میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کا ہونا، ربط کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کی تعبیر کو بیان کیا جائے. اچھا، تو ویسے ہی گھروں کے اندر قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے خالہ ان کے ساتھ رہتی ہوں، اگر کوئی تفصیل ہوتی نا، کوئی ربط اس کے اندر ہوتا تو پھر عرض کی جا سکتی تھی. تو بہرحال اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے. چلیں جی، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. جتنی کالز اور جتنے SMS ہم لے سکے وہ آپ کے سامنے تھے. مدنی گلدستہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس طرح بابا جانی ہم سے چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں مدنی چینل کو اور سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینہ